أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستوں آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے دشمن کو دفع کرنے کے لیے ہے. آپ اپنے کسی ظالم سے، اپنے کسی دشمن سے پریشان ہیں جو آپ کو بار بار ستاتا رہتا ہے، آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، آپ کے اوپر بے جا ظلم کرتا رہتا ہے، آپ کا حق کھاتا رہتا ہے، تو آپ نے ضرور یہ آج کا وظیفہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک تریاق سے عمل رکھتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جن کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہوتا نہیں ہے. ہم اپنی دانست میں اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے. تو ابھی یہ آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ واقعی میں آپ کا دشمن ہے یا واقعی میں وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو وظیفہ کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کا ایسا بھی کوئی بھی دشمن ہے یا آپ کا کوئی بھی ایسا آدمی ہے جو آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. میں ویسے پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں. آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کو اتنا سا وظیفہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری اسے جان چھوڑ جائے، میری اسے جان کی خلاصی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے جہاں مرضی جائے. تو اس کے نقصان کرا اس کو اپنے دشمن کو بہت ہی زیادہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں کہ اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ہم وظیفہ کر دیتے ہیں کہ بس ایسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وظیفہ کریں اور بس اس کے اوپر اس کو جو ہے نا تہس نہس کر دیں. ایسا نہیں کریں، اچھی نیت سے کریں. آپ نے صرف چونکہ اپنے اس دشمن سے اپنے آپ کی جان بچانی ہے تو اس نیت سے وظیفہ کریں. صرف اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی وظیفہ کریں. انشاءاللہ اس اچھی نیت سے جب بھی ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اسلام کی حدود میں رہ کر، تو انشاءاللہ کوئی بھی وظیفہ چاہے وہ تاثیر سے خالی نہیں ہوتا. آج کا وظیفہ جو میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں اس کے لیے وہ سورۃ النصر ہی پڑھنی ہے، جو شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ سورۃ النصر آپ نے پڑھنی ہے، پارہ 30 میں ہے. اس کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے. صرف 21 دفعہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے. اور اس میں جو اس کا جو سیکنڈ ورڈ ہے اذا جاء نصر اللہ، تو یہ والا جو ورڈ ہے نصر اللہ، اس کو تھوڑا سا بلند آواز میں پڑھنا ہے، اتنا زیادہ نہیں، نارمل آواز میں تھوڑا سا آواز کو بلند کر لینا ہے. اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. نصر اللہ پہ جب آپ پہنچے آپ 3 دفعہ آپ اس کو تھوڑا بلند آواز میں پڑھیں. پھر آگے جو ہے سورت کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ اپنے دشمن سے محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے بالکل محفوظ رہیں گے. اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ کے اوپر ایسا کوئی بھی آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے اوپر بالکل بھی حملہ نہیں کر سکے گا. دوستو یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں سے یہ والا شیئر کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 11 دن کرنا ہے. اور انشاءاللہ 11 دن کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اس ظلم سے، آپ کے دشمن سے انشاءاللہ آپ کو نجات دے دیں گے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.